لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ترجمہ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ ان آیات کے اندر بہت اہم ایک مضمون آ رہا ہے جس کے اندر دین کے تمام احکام کو ماننے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ آپس میں وہ نہ لڑیں اور آپس میں ایک دوسرے کو وطن سے نہ نکالیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم کو مدینے کے اندر جو مختلف قبیلے تھے ان کو سمجھنا ہوگا۔ مدینے کے اندر 3 یہودی قبیلے تھے جن کے نام جو ہیں وہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 یہودی قبیلے تھے، جبکہ 2 جو ہے وہ مشرکین کے قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ مشرکین کے قبیلے جو ہے آپس کے اندر وہ لڑتے رہتے تھے، اور جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ اور بنو قینقاع اوس کی مدد کرتے تھے، بنو اوس کی مدد کرتے تھے، اور بنو نذیر جو ہے وہ خزرج کے حمایتی تھے۔ اور جب ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی تو یہ یہودی بھی آپس میں ان قبیلوں کے ساتھ یعنی اوس و خزرج کے ساتھ مل کر دوسرے یہودیوں کے ساتھ لڑتے تھے، ان کو قتل بھی کرتے تھے اور ان کو اپنے جو ہے وہ وطن سے نکال بھی دیتے تھے، اور ان میں سے بعض یہودی جو ہے وہ قیدی بھی بن جاتے تھے دشمن کے۔ اور پھر جب وہ قیدی بن کر آتے تھے تو یہ تمام یہودی قبیلے آپس میں مل کر پیسہ خرچ کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک حکم تو مانا جس کے اندر یہ تھا کہ اپنے جو ہے وہ جو یہودی جو ہے بنی اسرائیل کے لوگ اگر قید ہو جائیں تو ان کو پیسہ خرچ کر کے آزاد کر دیا جائے، آزاد کرایا جائے۔ تو یہ حکم تو تورات کا انہوں نے مانا، لیکن دوسرا حکم تورات کے اندر جو لکھا تھا کہ آپس میں لڑیں ہی نہ اور آپس میں ایک دوسرے کو وطن سے نکالنے والے ہی نہ بنے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا۔ تو گویا دین کے ایک حصے کو مانا اور ایک حصے پر کو جو ہے ایک حصے کا جو ہے انکار کر دیا، اور اس کے لیے ایک نہایت سخت جو ہے وہ سزا اگلی آیت کے اندر آئے گی۔ تو اس کو جو ہے اگلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے بھی نکال دیتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بنی اسرائیل جو تھے، یہود جو تھے، وہ تورات کا ایک حکم تو مان رہے تھے کہ اب پیسے دے کے اپنے دوسرے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو آزاد کرا لیں اگر وہ قیدی بن کر آئیں، لیکن ایک حکم جو ہے انہوں نے توڑ دیا جس کے اندر دوسرے یہودیوں سے لڑائی کرنا، ان کا خون بہانا اور ان کو وطن سے نکالنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ تو گویا دین کے کچھ حصے کو مان رہے ہیں اور کچھ حصے کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 85 انشاءاللہ ہم کل ختم کریں گے، لیکن یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ دین جو ہے وہ مکمل کا مکمل اپنانا ہے، اور یہ حرکت جو یہودیوں نے کی وہ نہیں کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔